قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم آیت کے حوالے سے جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اس دنیا میں کئی سرحدیں ہیں، ان کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور نفرتوں کی وجہ سے جرم ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے کیا خطرات ہیں؟ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت یا بندگی نہ کریں۔ یہ پیغام تمام ابراہیمک ریلیجنز کے مرکزی اصولوں میں سے ہے۔ عبادت کا مطلب صرف سجدہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی بات ماننا اور اس کے حکم کو باقی ہر چیز پر مقدم رکھنا بھی عبادت کے اندر آتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی مان رہے ہیں یا کسی اور کی۔ جب لوگ اللہ کے سوا کسی اور کے حکم کو اللہ کے حکم کے برابر مان لیتے ہیں تو یہ گمراہی اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ اندھا دھن اپنے رہنماؤں کا پیچھا کرتے ہیں تو یہ سوسائٹی کے لیے بہت سے خطرناک نتیجوں کا سبب بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اندھی پیروی کا رویہ عصر حاضر میں کلٹس کی بنیاد رکھتا ہے۔ کلٹس وہ چھوٹے یا بڑے گروپ ہوتے ہیں جہاں لوگ اپنے رہنما کو ایسے مانتے ہیں جیسے وہ ایک خدا ہو اور ان کی ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے مان لیتے ہیں۔ یہ انسان کو اصل دین سے دور لے جاتا ہے اور اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جب لوگ اپنے رہنماؤں کو مطلق سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی ہر بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو یہ اخلاقی اور امانت داری کے اصولوں میں گراوٹ لاتا ہے۔ لوگ سچ اور جھوٹ کا فرق بھول جاتے ہیں اور جو کچھ ان کے رہنما کہتے ہیں اسے سچ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ بات غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یہ رویہ معاشرے کے اخلاقیات کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس اندھی پیروی کا ایک اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نظامی فساد بڑھ جاتا ہے۔ جب رہنما اپنے آپ کو ہر قانون سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور لوگ ان کی ہر بات کو بغیر سوال کیے مانتے ہیں تو نظام میں فساد پیدا ہوتا ہے، قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے اور لوگ اپنی خواہشات کے مطابق قانون کو موڑ دیتے ہیں۔ یہ فساد معاشرے میں بے انصافی کا سبب بنتا ہے۔ ساتھ ہی جب رہنما اپنے اثر اور اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں تو چیریٹی اور مال و دولت کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ embezzlement آف فنڈز یعنی عوام کے پیسوں کا غلط استعمال ایک عام رویہ بن جاتا ہے جس سے غریب اور امیر کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر سچائی کا غلط گھور دیا جاتا ہے۔ جو لوگ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا رہنماؤں کے غلط فیصلوں پر سوال اٹھاتے ہیں ان کو دبایا جاتا ہے، ان کو سزا آتی ہے۔ یہ رویہ سوسائٹی میں سچ کو مارنے اور جھوٹ کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ اپنے رہنماؤں کو مطلق سمجھ لیتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو بغیر سوال کیے مانتے ہیں۔ اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم سب اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اللہ کے برابر کسی کو نہ کریں، کیونکہ اسی میں سوسائٹی کا فائدہ ہے۔